یہ بات ہے 14 شعبان کی۔ وہ رات جو عام راتوں جیسی نہیں ہوتی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین خاموش ہوتی ہے اور آسمان بولنے لگتا ہے۔ چاندنی صرف روشنی نہیں بکھیرتی بلکہ فیصلے لے کر اترتی ہے۔ ہوا میں ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے جسے دل محسوس کرتا ہے مگر زبان بیان نہیں کر پاتی۔ اس رات نام لکھے جاتے ہیں، کچھ زندگی کے اور کچھ موت کے۔ کچھ لوگ اگلے سال ہمارے ساتھ ہوں گے اور کچھ صرف یادوں میں رہ جائیں گے۔ ہم ہنستے ہیں، سوتے ہیں، مصروف رہتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہماری تقدیر کا ورق کھل چکا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب سوال صرف یہ نہیں ہوتا کہ کون جائے گا بلکہ یہ ہوتا ہے کیا اس فہرست میں کہیں ہمارا نام بھی تو نہیں ہے۔ یہی ہے 14 شعبان کی رات۔ اب سنتے ہیں وہ کہانی جو آسمان میں لکھی جاتی ہے اور زمین پر پوری ہوتی ہے۔ یہ خاموش رات ہوتی ہے جب چاند کی روشنی ساری زمین پر پھیل کر ایک پراسرار سا ماحول بناتی ہے۔ آج کی رات اس خاموشی میں بھی ایک عجیب شور ہے۔ ہوا میں سردی کی چھپی ہوئی سرگوشی اور دل میں ایک عجیب سی تجسس بیدار ہوتی ہے۔ ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آسمان پر کچھ خاص لکھا جا رہا ہوتا ہے، کچھ نام جو ہمارے علم سے کہیں دور ہوتے ہیں۔ وہاں اوپر ہم سب کی تقدیر لکھی جا رہی ہے۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جب انسانوں کے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نہ جانے اگلے لمحے میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی کائنات کا ایک نیا باب کھلنے لگا ہے۔ سورج ڈوب گیا، اب فیصلوں کی رات شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مالک کا حکم بس آنے ہی والا ہے۔ جو لوگ اگلے سال انتقال کرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام آسمان پر لکھے جاتے ہیں۔ اس سال کس کا سفر ختم ہونے والا ہے؟ یہ نام مخصوص فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں جو ان کی زندگی کے آخری لمحوں کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ وہ فہرست ہے جو اب واپس نہیں آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ رب العالمین خود پکار رہا ہے کوئی مانگنے والا؟ حضرت علیہ السلام زمین پر آ کر ہر بندے کی زندگی کی تفصیل دیتے ہیں۔ موت دروازے پر کھڑی ہے اور ہم بے خبر ہیں۔ وہ ہر نمازی کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے اعمال کے رجسٹر کھولتے ہیں۔ کاش ہم دیکھ سکتے کہ ہم اکیلے نہیں۔ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں جہاں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون عبادت میں مشغول ہے۔ کوئی رب کی رضا کی طرف جا رہا ہے اور کوئی دنیا کی طرف۔ جب کوئی گناہ کرنے والا بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ملک الموت کا قلم اس کے گناہوں کو درج کرتا ہے۔ دولت اس کے ہاتھ میں ہے مگر موت اس کے سر پر کھڑی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا قلم اس کی تقدیر کا فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ یہ منظر انتہائی ہولناک ہوتا ہے۔ انسان کا دل خوف اور توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وہ روحیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اپنے پیاروں کے گھروں میں واپس آتی ہیں۔
کیا تمہیں میری کمی محسوس ہوتی ہے؟ ان روحوں کے دلوں میں ایک سوال ہوتا ہے، کیا میرے پیارے مجھے یاد کر رہے ہیں؟ کیا مجھے بھلا دیا گیا؟ جب کسی کے گھر میں ایک مدھم دعا کی آواز آتی ہے تو یہ روحیں سکون میں ڈوب جاتی ہیں۔ تیری دعا میرے لیے ٹھنڈی ہوا بن گئی۔ یہ روحیں اپنے پیاروں کے ساتھ ایک غیر مرئی رشتہ برقرار رکھتی ہیں۔ میں دور ہوں مگر تمہارے دل کے پاس ہوں۔ یہ روحیں اس رات اپنے پیاروں کے گھروں میں داخل ہو کر خاموشی سے انہیں دیکھتی ہیں۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ان مرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھا جا چکا ہے؟ اس لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ گزشتہ شبان میں ہمارے جو عزیز ہمارے ساتھ تھے وہ اب جا چکے ہیں۔ پچھلے سال وہ یہیں تھا، آج مٹی کے نیچے ہے۔ یہ لمحے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کتنی عارضی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سال ہماری بھی زیر زمین دفن ہونے کی باری آ جائے۔ میرا ٹھکانہ بھی یہی گڑھا ہے۔ انسان کے تمام اعمال چاہے نیک ہو یا بد اس رات آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ میرے اعمال میرے گواہ بن کر جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنی طویل عبادت کرتے دیکھا کہ وہ حیران ہو گئے۔ ساری رات صرف رب کی رضا کے لیے۔ جو بھی اس رات میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، میرے گناہ میری امید سے کم ہیں۔ جو بندہ اس رات میں صدقہ دیتا ہے اسے بے شمار انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ یہ صدقہ میری بلاؤں کو ٹال دے۔ اللہ دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ آج میں نے سب کو معاف کیا تاکہ تو مجھے معاف کرے۔ اور ان کی زندگیوں میں ایک نیا روحانی آغاز ہوتا ہے۔ یا رب، اگلے سال تک ہمیں اپنی امان میں رکھنا، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے، اور آپ کے جو بھی سوالات ہو وہ بھی کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیجیے تاکہ ہمیں آپ کی رائے اور آپ کے سوالات کا علم ہو سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔